بہت شکریہ جی. رانا مشعود صاحب بڑی تفصیل سے فیکٹس اینڈ فگر بتا رہے تھے اور میں ریپیٹیشن بھی نہیں کروں گا. آپ لوگ بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. باقی ملک صاحب نے بھی بات کرنی ہے. میں یہاں یہ گزارش کروں گا کہ جو سنہرے خواب دکھائے تھے اور جس انداز میں عمران خان صاحب نے اور سلیکٹرز نے لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کی امیدیں باندھی اور زیبرا بنا کر وزیر اعظم صاحب کو پیش کیا اور پھر انہیں وزیر اعظم بنایا. پہلی بارش میں جب رنگ اترا تو پتہ چلا یہ زیبرا تو تھا ہی نہیں. اور پھر جس انداز میں اس نے اس قوم کو اپنے مافیاز کو فائدہ پہنچانے کے لیے لوٹا، جس انداز میں غریب کی جیب پر ڈاکے ڈالے، وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے کہ ایک مہینے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کی اور جب ایک مہینے وہ سارا پیٹرول وغیرہ ذخیرہ کر چکے، سٹور کر چکے، تو ایک ہی جھٹکے میں کوئی 34% تک ان کی قیمتیں بڑھا کر عام آدمی کو، رکشے والے کو، موٹر سائیکل والے کو جو ایک ایک لیٹر ڈلواتے تھے ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا. اور اس سے قومی خزانے کو فائدہ نہیں ہوا. قومی خزانے کو فائدہ ہوتا اگر اس پہ کوئی ٹیکسز لگتے اور وہ ٹیکس کلیکشن ہوتی جو قومی خزانہ بھرتی. یہ اس کی بیس پرائس پہ بڑھائی گئی جس کی وجہ سے صرف اور صرف اس کے مافیاز کو فائدہ ہوا، جنہوں نے اس کو الیکشنز میں سپورٹ کیا، جنہوں نے ان کے کچن چلائے، جو ان کے ہوائی جہاز وغیرہ اڑاتے رہے، جس طریقے سے وہ لوگوں کے اور ایم پی ایز ایم این ایز کے ضمیر خریدتے رہے. یہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پنجاب میں اس بجٹ کو مسترد کرتی ہے. ہم کل بھی ضمنی بجٹ پہ جب بحث ہو رہی تھی تو میں نے وہاں پہ بھی ان کو کئی ایسی چیزیں بتائی جس پہ اسپیکر نے، میرے خیال میں پنجاب کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ کوئی بھی بجٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ انکوائری کے لیے کسی بھی کمیٹی کے سپرد کیا جاتا ہے. اور یہ ساری ان کی جو امبیزلمنٹس ہیں انشاءاللہ تعالی ہم وہ کمیٹی میں ڈسکس بھی کریں گے اور انہیں ہم یہ بتائیں گے کہ آپ نے یہ کیا ہے اور آپ چور بھی ہیں، آپ ڈاکو بھی ہیں اور آپ لٹیرے بھی ہیں. آپ غریبوں کی جیبوں پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں اور آڑ کس کی لیتے ہیں؟ اس ملک کی قومی قیادتوں کو چور کہہ کر، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے، ان کو بے جا بے قصور انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے جیلوں میں بند رکھنا. میں آج اس فورم سے مذمت کرتا ہوں خورشید شاہ صاحب کی، جو بڑے ہی ایک زیرک سیاستدان ہیں، جو بڑے ملنسار اور ایک سیاسی سوجھ بوجھ اور سمجھ رکھنے والے سیاستدان تھے. ان کو پارلیمنٹ سے دور کرنے کے لیے یہ پالیسی بنائی گئی کہ سیاستدانوں کو آپ جیلوں میں رکھو تاکہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہ کر سکیں اور نہ ہی ان کی چوریوں کو بے نقاب کر سکیں. میں یہاں میاں حمزہ شہباز صاحب کی بھی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں. میں میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس انداز میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، میں اس کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور میں ایک دفعہ پھر اس بجٹ کو نامنظور کرتا ہوں اور مسترد کرتا ہوں، کیونکہ یہ بجٹ نہ عوامی بجٹ ہے، نہ یہ غریب کے لیے ہے، نہ یہ مزدور دوست بجٹ ہے، نہ یہ کسان دوست بجٹ ہے، نہ ہی یہ اقلیتوں کا بجٹ ہے. یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. اور پی ٹی آئی ایم ایف کا بجٹ جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان کی عوام کی خدمت نہیں کر سکتا. اور جتنی دیر یہ حکومت میں رہے گی، اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان رہے گا، اس صوبے کا حکمران عثمان بزدار صاحب رہیں گے، یہ ملک اور یہ قوم جو ہے یہ مزید مشکلات میں پھنستی اور دھستی جائے گی. ہم آج مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ استعفیٰ دیں اور عوام کے منتخب لوگوں کو، عوامی قیادتوں کو اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے اقتدار سونپا جائے. بہت شکریہ.
بیٹھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ لگ بھگ 12 بجے سے سارے یہاں اکٹھے ہوئے. پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ایونٹ بیسکلی وائٹ پیپر کا پرپس صرف یہ ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں بالکل سیاہ و سفید میں رکھ کے آپ کے سامنے دو حقائق جو ہیں بالکل آشکار کر دیے جائیں, بالکل نیکڈ ٹروتھ کے طور پر آپ کے سامنے آنے چاہیے. تحریک انصاف کی جتنی بھی کیمپین تھی بیفور گورنمنٹ, انہوں نے ہر ایریا میں چیلنج کیا اور کہا کہ ہم اس ایریا میں یہ بہتری لائیں گے, اور یہ ان کا ہیومن فیکٹر پہ زیادہ انویسٹمنٹس ان کی ٹوٹل ایک کیمپین لائن تھی جس کو لے کر وہ مسلسل ایک پروپوگیشن ایک کیمپین کرتے رہے. عمران خان کی پبلک پلیجز بحیثیت چیئرمین تحریک انصاف آپ سب کے حافظے میں ہیں. وہ پبلک ڈیٹ سے لے کر ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ سے لے کر ہیلتھ سیکٹر میں انویسٹمنٹ سے لے کر ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ سے لے کے ان سب کے اندر بہتری لانے کی بات کرنا, یہ ساری باتیں عمران خان کی پبلک پلیجز تھیں. لیکن ریئلٹی میں ہم نے کیا دیکھا کہ جب میں اپنے آپ کو کنفائن کروں گا پروونشل بجٹ تک, اور جو وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ سپیچ کی تو اس میں انہوں نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی کچھ ایسی باتیں کی جو کہ حقائق کے بالکل منافی ہیں. سو یہ ٹرو ریفلیکشن ہے کہ وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں, ان کے وزیر خزانہ کیا کہہ رہے ہیں, اور نمبرز کیا کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر یہ ایک بات بار بار وزیر اعظم عمران خان پرائم منسٹر بننے سے پہلے ویسٹ کا حوالہ دیتے تھے کہ ٹروتھ فلنس بہت امپورٹنٹ ہے, سچی بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور پبلک کے ساتھ جو غلط بات کرتا ہے وہ آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائڈ تصور کیا جاتا ہے. اور اس طرح کی ان کی ایک اپروچ تھی کہ یہ ویسٹرن ماڈل کی ان انگلینڈ کی مثالیں, امریکہ کی مثالیں. تو پہلی جو ان کی پبلک پلیج تھی وہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ میجورٹی میں سارے ایک بالکل جھوٹے وعدے تھے, بلیٹنٹ پبلک لائز تھیں. کسی بات پر بھی انہوں نے کوئی حقائق کے مطابق بات نہیں کی, اور گورنمنٹ میں آنے کے بعد جو انہوں نے کیا وہ تو ایک عجیب تماشا برپا کر دیا. اب اس میں انیشلی گلاسز اس میں انیشلی یہ ڈاکومنٹ جو آپ کو سب کو ڈسٹریبیوٹ بھی کیا گیا ہے, میں آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو پی ایم ایل این ریسرچ ونگ. یہ بڑی زبردست ان کی کاوش ہے. رانا مشہود صاحب اور ان کے ساتھ رانا صاحب, میڈم سائرہ بھلی صاحب, ان سب نے مل کے, ذیشان اینڈ آل ادرز جتنے بھی اس میں, جہانگیر خان زادہ, یہ سارے ٹرو پروفیشنلز ہیں, اور انہوں نے پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بڑی ڈیٹیلڈ ایک ڈاکومنٹ آپ سب کے پیش کی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سیکٹر وائز اس میں کوئی بات چھپی نہیں رہ گئی. آپ دیکھیں گے کہ ایگریکلچر میں 4 ارب روپے کی کمی ہے بنسبت پچھلے سال کے ان کے اپنے بجٹ سے, اور پی ایم ایل این کے بجٹ سے 28 ارب روپے کی کمی ہے. یہ صرف زراعت کی مد میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اسی طرح فوڈ سبسڈی جو کہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے, یعنی آپ نے یہ تصور کر لیا کہ آپ کی وہ جو پاورٹی لائن سے نیچے لوگ ہیں وہ حکومت کی مدد کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں, اور یہ تصور آپ نے کیسے کیا؟ جہاں پر آپ ویلفیئر سٹیٹ کی بات کرتے ہیں, جہاں پر آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, جہاں پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی ہر وقت مثال دیتے ہیں,
اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر آپ ان کے بیسک فوڈ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے وہ سبسڈی بھی ختم کر دی جو کہ پہلے جس اماؤنٹ میں پرووائڈ کی جاتی تھی 2 ارب روپے کی، اس سے بھی کمی کر کے اس کو بھی کم کر دیا. یہ صرف 2 مدات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. یعنی 28 ارب کی کمی سابقہ حکومتوں سے ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹمنٹس کی، اور 2 ارب کی کمی آپ نے اس بیسک فوڈ کی جو سبسڈی پرووائڈ کی جاتی تھی اس میں سے کم کر دی. پھر آپ سب کو پتا ہے کہ لائف سٹاک ہمارا ایک بڑا جز ہے ایگریکلچر کا. 50% سے زیادہ غالباً لگ بھگ اکارڈنگ ٹو دس ڈاکومنٹ جو وائٹ پیپر آپ کو ہم دے رہے ہیں 60.54، بیکاز دس از سائراز اسپیشلائزیشن، ان کی ایگزیکٹ نالج ہوگی اس میں، اور جو یہ فگرز دیے گئے ہیں وہ ایبسلیوٹلی کریکٹ، سبسٹینشیٹڈ، بیسڈ آن ریالٹی ہیں. اس پر آپ نے اتنی بڑی کٹوتی کر دی کہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر وہ جو کہ ایک انفارمل سیکٹر ہے جہاں پر آپ کی گورنمنٹ کی جب تک سپورٹ سکیمز نہیں ہوں گی تو کیسے وہ لائف سٹاک، وہ ڈیری پروڈکٹس، وہ جو بالکل ایک لوگوں کی اپنی ہی بساط کے مطابق انہوں نے چلانی ہیں، اور وہ جو آپ باتیں کرتے تھے کہ ہم اس کے اندر اس طرح کی انوویشنز کریں گے، تو وہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے بغیر تو ممکن نہیں تھی. آپ کا امپلیمنٹنگ ہینڈ ہی لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ تھا. اور اگر آپ کا وہ ویژن جس کا بھی مشہود بات کر رہے ہیں، یا جو ایک تنزیہ بھی ان کے لیے ایک بات بن گئی ہوئی ہے کہ یہ کٹے شٹے پالنے والی باتیں جو تھیں، تو لیکن who will do it؟ کون کرے گا؟ کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی سیل کریٹ کریں گے جو لوگوں کو وہاں سے کٹے فراہم کرے گا؟ کیا یہ ٹائیگر یوتھ فورس ہوگی جو کہ لوگوں کو کٹے فراہم کرے گی؟ ایونچولی دس واز واٹ اٹ واز کہ یہ لائف سٹاک نے کرنا. اور لائف سٹاک میں جو آپ کا کٹ ہے انبلیویبل، میرے تصور سے باہر تھا کہ پنجاب کی رورل اکانومی جو کہ پنجاب کی بیسیکلی سپائن ہے، آپ نے اس کے اوپر اتنی کاری ضرب لگا دی ہے کہ آپ نے اتنی بڑی کٹوتی اس کے اندر کر دی جو کہ ان امیجنیبل تھی، جو پچھلی گورنمنٹس میں سے 30% لیسر ہے. آپ کے اپنے پرووائڈڈ پچھلے سال کے بجٹ سے 27% لیسر، 27% کا. فار گڈنس سیک، ویئر آر وی لیڈنگ؟ یا ایگریکلچر اور لائف سٹاک پنجاب کی بیک بون، ان دو کے ساتھ آپ کا یہ ظالمانہ رویہ، اور پھر آپ کہتے ہیں میرے پاس سرپلس ہے اور میں وفاق کو سرنڈر کر دوں گا. کس کے لیے؟ کن نیڈز کے لیے آپ سرنڈر کریں گے؟ کیا پنجاب کے عوام کے ساتھ آپ یہ بدلہ لے رہے ہیں کہ پنجاب کے عوام نے آپ کے ساتھ جو آپ کو ووٹس ملے ہیں، چاہے آپ نے جیسے بھی لیے ہیں، ہمارے اس کے اوپر بڑی سکیپٹسزم ہے کہ آپ نے وہ سیٹیں جیتی نہیں جو آپ کی گنی گئیں. تو وہ گننے کے عمل میں بھی جہاں پر آپ موتبر گردانے گئے اور دستار آپ کے سر پر آئی، تو یہ بدلہ لینا تھا. یعنی اتنی بڑی پنجاب دشمنی آپ نے کر دی، اور آپ نے لوگوں کا ان سے روزگار چھیننے کا بھی فیصلہ کر لیا. ویری اسٹرینج. پھر اس کے بعد ہم سنتے آئے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، بھئی جی ہاسپٹلز بڑے بنیں گے، کے پی کے اندر بڑے ہاسپٹلز بنیں گے، کے پی جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہوگا، اور کے پی کے اندر ہم نے ایک ایسا نظام وضع کر دیا ہے جو کہ ویسٹرن ماڈلز کو ریپلیکیٹ کرے گا، اور کے پی جو ہے وہ ایک لوگوں کے لیے سمبلزم ہوگی کہ کے پی کے ہاسپٹلز دیکھیں، ان کی ہیلتھ کا سسٹم دیکھیں، ان کے ڈاکٹرز کی آپ پے سٹرکچر دیکھیں. دس از آل واٹ وی ہیو بین ہیئرنگ فار لاسٹ 5 years. ایک شور سنتے تھے. ریالٹی میں کیا نکلا؟ وائی ڈی اے کے ڈاکٹرز کے اوپر پنجاب میں تو ہم نے کبھی اس طرح کی ظالمانہ تشدد نہیں دیکھی جو آپ کی حکومت میں کے پی پہ ڈاکٹرز پر سروس سٹرکچر کے جھگڑے پہ ہوا. ناٹ اے سنگل ہاسپٹل، ایک ہاسپٹل ایسا جو رول ماڈل کے طور پر آپ دکھا سکیں. برے ہسپتال تو ہر جگہ پر کہیں مل جاتے ہیں. اور پھر وہ جو سپریم کورٹ کی وہ ایک کوشش تھی کہ جب وہ آنریبل چیف جسٹس، تب دین چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، ہمارا خیال تھا وہ انکروچمنٹ کر رہے ہیں ایگزیکٹو کے معاملات میں، لیکن وہ باہر نکلے. ان کا خیال تھا کہ یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہیلتھ کا، تو میں نے دیکھنے جانا ہے. یعنی وہ تک آپ کے متعلق جن کے بارے میں ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، اینڈ وی اسٹینڈ ٹو آور گراؤنڈ کہ یہ ان کا کام نہیں تھا، تو کیا تھا کہ کوئی ایک ہاسپٹل بھی نہیں تھا آپ کے پاس. ناٹ اے سنگل ہاسپٹل ٹو شو. اور یہ ایک آپ کا ڈھنڈورا تھا
पंजाब में आपने क्या किया? आपने हेल्थ में इस साल एक जालिमाना, ये कोविड की सर्कमस्टेंसेस में जब मौत रक्सा है, रक्से बिस्मिल है बाहर, हर घर के आसपास आज खबर है कि लाशें उठा रहे हैं, क्या किया आपने? लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिए, बिल्कुल उनको हेल्पलेस आपने छोड़ दिए। आपकी डॉक्टर यास्मीन राशिद हैज द ऑडेसिटी टू लाई ऑन द फेस ऑफ द मीडिया। वी हैव अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू दैट। हमें सख्त एतराज है इस पर कि वो आकर कहती हैं कि 40% वेंटिलेटर्स। ईच एंड एवरी पर्सन सिटिंग हियर आपको ये एग्जांपल दे सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड्स बिल्कुल नदारद हैं, किसी जगह पर कोई आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, आपके क्वारंटाइन सेंटर्स डंप यार्ड्स हैं, आपकी आइसोलेशन वार्ड्स जो हैं लोगों को फर्दर बीमारी ब्रीड करने की डेंस बन चुकी हैं, आपकी किसी जगह पर कोई मेडिसिन जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन हो सकती थी अवेलेबल नहीं है। फॉर गुडनेस सेक, इतना झूठ, इस हद तक झूठ। और फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में आपका झूठ जो है वो उससे ज्यादा यहां है। किस हद तक आपने हेल्थ में कट किया? 28%। और फिर अगर आप सरप्लस ना दे रहे होते मैं एतराज ना होता। आप 130-40 अरब रुपया सरप्लस करके छोड़ रहे हैं और कट कहां पर लगा रहे हैं? उस एरिया में लगा रहे हैं जहां पर पब्लिक सेफ्टी कंसर्न है। आपकी लीडरशिप की तो हमने विजन देख ली। आप दुनिया के वाहिद लीडर हैं जिसने पाकिस्तान में एक पब्लिक सेफ्टी वर्सेस इकोनॉमी, बी पब्लिक सेफ्टी वर्सेस रिलीजन, सी पब्लिक सेफ्टी वर्सेस जॉबलेसनेस। व्हाट वाज दैट? आपने किस तरह तस्वर कर लिया कि इंसानी जान से ज्यादा कोई भी और चीज कीमती हो सकती है? आपको भूख और गुर्बत का फर्क भी ना समझ आया। आपको मौत के लिए गुर्बत आपने तस्वर कर ली कि यह भूख भी पैदा कर देगी। यार कोई कहीं पर कोई सेंस प्रिवेल करनी चाहिए थी। आपने 22 करोड़ लोगों को बिलमूम और खसूसी 12 करोड़ पंजाब के अवाम को आपने देखते हुए मौत के अंगारों के ऊपर छोड़ के भाग गए। और आपकी ये इनकॉम्पिटेंट टीम, द चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार, इनिशिएटिवलेस चीफ मिनिस्टर, वफाक से कंट्रोल हो रहा है। एक वो हम समझते थे, जब पहले सुनते थे, एक बाज़गश सुनते थे कि वो रोटेटिंग पेन के आर्टिकल्स, चाबी वाले खिलौने जो हैं, ये होता है एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन के वफाक के साथ सूबा कैसे चलाया जाता है। और आप इतने डरे और सहमे हुए हैं बेहसियत वजीर आजम। आप एक खुद मुख्तार बाइख्तियार वजीर आला पंजाब में इसलिए नहीं चाहते कि उसका कद कहीं आपसे बड़ा ना हो जाए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई मंतक है कि आप पंजाब की काबीना की मीटिंगों की खुद सरबराही करें, आप यहां पर लगाने वाले चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज की मीटिंग्स डायरेक्टली लें, पंजाब के अपने चीफ मिनिस्टर का कोई एक प्रोग्राम ना हो, आपके एहसास प्रोग्राम से लेकर पनाहगाहों तक के जितने प्रोग्राम हैं वो सब वजीर आला के पास इस्लामाबाद से हुक्मन आते हों, और हेल्थ के अंदर आप कटौतियां करते हो जब पब्लिक सेफ्टी की बात है। कैसा तमाशा है? कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम को आप फेल कर रहे हैं, कैसा तमाशा है? और फिर हम मजबूर हैं ये मानने के लिए कि ही इज द ओनली ऑप्शन। इफ ही इज द ओनली ऑप्शन, इट इज द कंप्लीट डिजास्टर। फिर मेरे हाथ उठे हैं अल्लाह पाक के सामने, फिर मेरी दुआ है, और फिर मैं याद करूंगा मियां नवाज शरीफ के दौर को, मियां शहबाज शरीफ के दौर को, अदर पॉलिटिकल पार्टीज के दौर को, जहां पर मनफी ग्रोथ तो नहीं थी एटलीस्ट। ये कैसी हिकमत अमली है? आप मनफी ग्रोथ में ले गए फिर भी चैंपियन है। आपसे मुल्क संभल नहीं रहा। जिस एरिया में बात करते हैं वहीं पर आकर एक अजीबो गरीब इन्वायरमेंट्स और माफियाज का झगड़ा शुरू होता है, फिर भी यू आर द ओनली ऑप्शन। व्हाट अ सैड ऑप्शन। एजुकेशन में यह ह्यूमन फैक्टर का आपका दूसरा था, 61 बिलियन की कटौती। कोई बंदा करे अर्ज पर मुझे बताए कि पिछले साल मैंने इतनी रकम मुख्तस की तालीम के लिए, तो तब शोर था कि कितने बच्चे पंजाब के स्कूलों से बाहर हैं, कैसे अंदर जाएंगे? इनको शर्म नहीं आती कि 2 करोड़ बाहर हैं, कैसे अंदर जाएंगे? कौन सी एक साल की इनरोलमेंट है जो पूरी करके ड्राइव बताएगी? और ये एसडीपीपी क्या कहती हैं, ये यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है? यार फॉर गुडनेस सेक, कोई दुहाई थी आप लोगों की। तो ये 61 बिलियन की कमी के साथ आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? कौन सी इन्वेस्टमेंट है आपकी? ये आपका डॉक्यूमेंट है जो आपने
मैं आपको भी आपके सामने रखूंगा कि द वे दे हैव प्लेड द फ्रॉड अपॉन द पब्लिक ऑफ पंजाब, चीटिंग कैसे की है इन्होंने। 61 अरब की इसमें कटौती, हाउसिंग में आपने 50 करोड़ घर बनाना है और 50 लाख, इतने इन्होंने अरब और करोड़ गिनाए, हमारी अपनी मत मारी गई 1 बिलियन के साथ। एनीबडी हु फ्रॉम पीटीआई कैन टेल मी दैट कि कैसे, वो कौन सी जादू की छड़ी है, वो कौन सा अलादीन का चिराग है, वो कौन से हाथ रगड़ेंगे तो वो जिनी बाहर निकलेगी और ये करेगी मेरी समझ से बालातर है। पब्लिक हेल्थ, देहात, हमने एक कैंपेन अरेंज की थी, साफ देहात प्रोग्राम के नाम से इनिशिएट किया था। लोकल गवर्नमेंट्स के म्यूनिसिपल सिस्टम्स काम करने शुरू हुए थे, बड़ी मुश्किल से रॉन्ग डन सिस्टम को करेक्ट किया था, उसको सही सिमत में लेकर गए थे, फिर आके उस पर कुल्हाड़ा मारा, उसको खत्म कर दिया, इलेक्टेड लोगों का मैंडेट छीन लिया। आज पंजाब के 12 करोड़ अवाम और लगभग 1.5 लाख देहात बिल्कुल उस हाल में पड़े हैं कि विदाउट एनी म्यूनिसिपल सर्विसेज, विदाउट एनी पब्लिक हेल्थ स्कीम्स। और उस दौर में जब कोविड फैला हुआ है, जहां पर सैनिटाइजेशन की इंतहा की जरूरत है, नो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, टाइगर सफाई करेंगे। मैं इमरान खान को दावत देता हूं, अगर कोई एक काम उनसे करवाया जा सकता है जो कि नोबल है, पब्लिक कॉज के लिए है, इस यूथ फोर्स का, आपके टाइगर्स का कोई और काम नहीं हो सकता। देयर इज जस्ट वन, एक मुशर्रफ है इनका। इनसे प्लीज आप काइंडली, हमारी दरख्वास्त है और हम अप्रिशिएट करेंगे, पॉलिटिकल नैरेटिव के बगैर करेंगे, इनसे सीवर की सफाई में मदद लें, इनसे ओपन हीप्स की सफाई में मदद। ये पब्लिक कॉज होगा, वी अप्रिशिएट दैट, हम इसकी दावत देते हैं, इनके साथ चलने को भी तैयार हो। अगर टाइगर फोर्स ये कर सकती है तो बिस्मिल्लाह आ जाए। बाकी इन्होंने क्या करना है, बाकी तो गवर्नमेंट के जो पैसे होते हैं, 1 रुपए की डिस्पर्समेंट के लिए 16 कागजों के सिग्नेचर होते हैं, ये क्या कर सकते हैं? कैन दे डू इट? एक पटवारी, एक डिप्टी सेक्रेटरी, एक असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, इनको नजदीक से नहीं गुजरने देगा खान साहब। अपना जोर लगा के देख लें, धक्के खाते फिर रहे हैं। एक ही काम है इनसे, और वो ये जो मैं कह रहा हूं, उर्फे आम में बहुत बुरा हाल है कचरे के साथ। आए मदद करें, बाहर निकलें, सीवर चौक हुए पड़े हैं, आपने लोकल गवर्नमेंट की रिप्लेसमेंट ये दी है, उनका ये काम था, प्लीज इनसे ये करवाएं, हमारी आपसे इस्तदा है, कुछ तो करें। और क्या किया पब्लिक हेल्थ में? पब्लिक हेल्थ में 9.6 बिलियन की कमी है। कोई तो बताए कि यार कैसे चलेगा आगे, ये सूबा चलाएंगे कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट में ये कितने करोड़ नौकरियों का इनका वादा था सर? 1 करोड़ का। सिर्फ पंजाब सूबे में 9% पिछले साल से आज स्किल्ड लेबर के अंदर कमी, 12.8% अनस्किल्ड लेबर के अंदर कमी, 61 बिलियन एग्रीकल्चरल में इन्वेस्टमेंट की कमी के बाद 40% एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स के अंदर कमी। क्या कर रहे हैं ये लोग? कैसे खाएंगे? लोग कोरोना के साथ आई भूख से नहीं मरेंगे, इस बजट के साथ दिए गए अदादो शुमार की भूख से जरूर मरेंगे। ये ज्यादा मोहलक है, दिस इज डैमेजिंग मोर। ना आपने पब्लिक सेफ्टी पे, ना आपने पब्लिक हेल्थ पर कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, और आप कहते हैं कोविड को कॉम्बैट करेंगे। बहुत ही हैरान कुन फिगर्स है। और सदरन पंजाब की डेवलपमेंट के लिए आपने जो वादा किए, कितना मुज़हका खेज है कि जिनके ऊपर यह इल्जाम था पीएमएलएन पर, वो 36% की एलोकेशन करती है, 29 खर्च भी करती है। ये लाडले जो सूबा पंजाब, जनूबी पंजाब की क्रिएशन का दावा करके आए बनाने का, ये सिर्फ वहां पर जो टोटल पैसे रख रहे हैं, वो मेरे रखे गए पैसों से 117 अरब रुपए कम है। और सूबा बनाना तो दूर की बात रहेगी, नाम नहीं लेते, गुनाह समझते हैं। ये तो जब जाएंगे तो वो लोग हिसाब करेंगे कि किस हद तक पब्लिक लाइज होती है। और डेवलपमेंट बजट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, इन 5 years पीएमएलएन ने जो इनके टोटल बजट का हुजम है, 220 बिलियन हमने डेवलपमेंट की मद में 5 साल में रखे, 1960 खर्च किए।
اور جو خرچ نہیں ہو سکے آخری سال میں وہ ہمارا شکوہ ہے, بڑا لیگل ویل فاؤنڈیڈ شکوہ ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہم نے دعائیاں دی کہ سر یہ کنسولیڈیٹ کرنے کا ٹائم ہے, بٹ دا دین چیف جسٹس آنریبل جسٹس چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ایک ون ٹائم جو کبھی پریسیڈنٹ کے طور پر نہیں آئے گا, میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں, اپنے گلے میں لٹکا کے رکھ لیتا ہوں کہ وہ دوبارہ پریسیڈنٹ کے طور پہ کبھی فیصلہ نہیں آئے گا کہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کو آخری سال میں وہ اپنے فنڈز کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے. پی ایم ایل این نے تو یہ بھی وقت دیکھا. وہ فیصلہ کس بنیاد پر آیا آج تک ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. جنوری میں ہمیں روک دیا گیا اور پھر شور یہ مچا کہ ان سے یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی, اور جو یوٹیلائزیشن یہ اپنے آج کے وقت میں نہیں کر سکتے, 60% لیپس, 60%. ان کے اپنے فیڈرل منسٹرز یہ بات کر رہے ہیں. فواد چودھری نے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی, اس نے ایک ایکیڈیمک بات کی. اس کے پیچھے یہ ساری جو بحث کھلی ہے اس نے نان ڈیلیورنس کی, نان پرفارمنگ گورنمنٹ کی بات کی ہے. اگر یہ گورنمنٹ کے اندر تھوڑی سکت ہوتی, بات سننے کی, کوئی جمہوری رویے کی, تو اس پر بحث کھولتی, اچھی بات تھی, ایکیڈیمک بات تھی. بٹ فوری طور پہ سمجھا گیا کہ جیسے یہ خود سازش سے آتے ہیں کہ شاید فواد بھی کسی سازش کا حصہ ہے, وہ ان کے گھر کی بات ہے, وہ جانے, ہم تو اس کی صرف ایکیڈیمک جہد کی بات کر رہے ہیں. تو ان حالات میں یہ میں نے آپ کے سامنے ایک سینوپسس رکھا ہے, ایک وائٹ پیپر آپ کے سامنے رکھا ہے جس میں آپ کو ان کی ٹوٹل پرفارمنس بتائی. دس از واٹ اٹ از. اب آ جائیں بجٹ کے سیشن پہ. گورنمنٹ نے دو بڑی زیادتیاں جو کی ہیں, ایک لوکل گورنمنٹ کے بل کے ٹائم پہ انہوں نے فراڈ کمٹ کیا تھا. دے چیٹڈ اپون دا پروسیجر. آپ سب جانتے ہیں کہ ابیوز آف پروسیس آف لا ایک بہت بڑا جرم ہے. انہوں نے پہلے جب لوکل گورنمنٹ کو ختم کرنا تھا تو اوور نائٹ ایک دن کو شرنک کر کے بل پاس کروایا. یہ بیسیکلی چیٹنگ اپون دا پروسیس آف لا تھا. اور اسی طرح سے کل رول سسپینڈ کر کے جس دن بجٹ پاس کرنا تھا, گورنمنٹ لیجسلیشن لے آئے. کسی آپ سب پریس گیلری کرتے ہیں, ایک عرصے سے آپ کا رپورٹنگ کا حافظہ ہے, مجھے بتائیں کہ کبھی گورنمنٹ کے فائنینشیل پروسیجرز میں ادر گورنمنٹ بزنس آتا ہے؟ ہمارے سامنے تو کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھی. سو دس گورنمنٹ کین پلے فراڈ اپون پبلک, لوگوں سے فراڈ کر سکتی ہے. دس گورنمنٹ کین پلے فراڈ اپون لاس, کرتی ہے. یہ ابھی پنجاب اسمبلی کے اندر بڑا سیدھا فراڈ پلے کیا. غلط پلیجز ان کے پرائم منسٹر لیڈر دے سکتے ہیں, دیتے ہیں. پبلک ڈیٹ سے لے کر 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر اور ہر طرح کی پبلک لائے ان کے آج بھی کھاتے ہیں. اور اگر کہیں ویسٹرن میں یہ ہوتا تو پھر ہمیں نہیں ڈیمانڈ کرنا پڑنا تھا کہ آپ استعفیٰ دیں, پھر آپ شرمندگی سے استعفیٰ دیتے جس ویسٹ کی آپ مثال دیتے ہیں. تو میں آپ سب کے پیشنس کا, آپ کے اس ٹائم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ بڑا ایگزاسٹو سیشن, پرپز یہ تھا کہ ہم یہ بجٹ ڈاکومنٹ آپ سے شیئر کریں. یہ پبلک ڈومین میں آنا چاہیے, یہ فگرز پبلک ڈومین میں آنے چاہیے. یہ آپ کے اداروں کے توسط سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایگزیکٹ پکچر ہے. دس شوڈ بی نون ٹو دا پیپل. ہمارا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے, ہماری کانسٹیٹیوشنل رائٹ آف فریڈم آف سپیچ فلور آف دا ہاؤس پر چھین لی جاتی ہے, بات نہیں کی جاتی. سو وی آر لیفٹ ود نو ادر آپشن کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کو دیں کہ یہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی پنجاب دشمنی. یہ آپ کے ساتھ ہم نے ڈاکومنٹ کی صورت میں شیئر کیے. جی تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اینڈ لنچ از سروڈ. جی اگر if there are any questions, میرا خیال ہے ایگزاسٹو. پلیز 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 پلیز. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب استعفیٰ دیں اور جو اقتدار ہے وہ عوام کے حقیقی نمائندوں کو سونپا جائے. یہ کس کو اشارہ دے رہے ہیں, کون سونپے گا آپ کو اقتدار؟ آپ عدم اعتماد کی تحریک سے ہیں پنجاب اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں, یہی ایک آپشن ہے یا کسی اور کو اشارہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ انشاءاللہ تعالیٰ تحریک بھی جس وقت ٹائم آئے گا تحریک بھی آئے گی, اور میں کسی سے بھیک بھی نہیں مانگ رہا. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اقتدار جو انہیں دیا گیا تھا یہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا. 2018 کا رگڈ الیکشن تھا, اس میں پری پول ریگنگ بھی ہوئی, اور اس کے باوجود وہ واضح اکثریت حاصل نہ کر سکے. اور پھر جس طریقے سے لوگوں کے ضمیر خریدے گئے
اور جس طریقے سے لوگوں کو یرغمال بنا کر بلیک میل کر کے یہ حکومت کھڑی کی گئی تو ساری قوم کے سامنے ہے. آج اگر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ہم نہیں کر رہے, وہ انہی کے الائز جو ہیں, آپ آوازیں سن رہے ہیں, کبھی بلوچستان سے اٹھتی ہیں, کبھی کہیں سے کوئی آواز اٹھتی ہے, اور یہ تبدیلی جو ہے یہ ناگزیر ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جلد آئے گی, اور جس طرح آپ نے طریقہ بتایا ہے انشاءاللہ وہی طریقہ اڈاپٹ کریں گے. اپوزیشن جو ہے وی آر ویری مچ آن دا فور فرنٹ. آج یہ جو دیکھیں اپوزیشن کا کام کیا ہے, حکومت کی ناکامیوں اور ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کرنا, یہ کام ہو رہا ہے. اور کووڈ کی وجہ سے میں آپ کو بالکل یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کرونا نہ ہوتا تو ہم بہت پہلے سڑکوں پر آگے ہوتے. صرف کرونا, کیونکہ جو سپائک ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں عوام کی جو جان ہے وہ زیادہ قیمتی ہے, ہمارے ورکرز جو ہیں, لیکن تیاری ہو چکی ہے. اس سے زیادہ ان کو موقع دینا جو ہے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. ایک سوال آپ سے اور ہے, پنجاب اسمبلی میں آپ کا جتنی بھی قانون بند ہوئی ہے, آپ سب لوگوں نے مرتبہ میں اعتراض کیا ہے کہ رولز کو فالو نہیں کیا گیا, آئین کی خلاف ورزی کی ہے, یہ غیر منظور کر دیں. اب تک تقریباً 14 سے 15 لاء ایسے ہیں جن کے اوپر آپ لوگوں کو اعتراض کیا, اور آپ عدالت میں جائیں تو آپ کو رسپانسبل مل سکتا ہے. آپ یہ فیصلہ کیا تھا ہم یہ عدالت میں جائیں گے, اور آپ اب تک کیوں نہیں گئے؟ کیا وجہ ہے, کیا رکاوٹ ہے, کیا کہیں آپ کا کوئی معاملہ ہے نہیں ہو سکے؟ دیکھیں اس پر آپ ایک آلریڈی کمیٹی جو ہے وہ ہم نے فارم کر دی ہوئی ہے. ہمارا لیجسلیشن کو دیکھنے والی ہاؤس کمیٹی جو ہم نے اپوزیشن کی بنائی ہے, ان کو یہ ہم نے تمام کے تمام فارورڈ کر دیے گئے ہیں. اور ہم ابھی فیٹ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوکل باڈیز کو ہم نے چیلنج کیا تھا, پنجاب کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آج یہ کرونا کے اندر, آج یہ باقی جتنے معاملات ہیں, اگر لوکل باڈیز کا سسٹم موجود ہوتا تو آج ہمیں اس طرح جو ہے بے یار و مددگار نہ ہونا پڑتا. تو عدالتوں نے جتنا ڈیلے کی ہے لوکل باڈیز کے اوپر, ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ باقیوں کے اوپر بھی تیار ہو رہا ہے. ہماری لیجسلیشن کی کمیٹی یہاں پر لیٹیگیشن کی بھی بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ سارے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے, اور ہم ایک نئی پٹیشن بھی ڈال رہے ہیں کہ یہ جو حکومت جو دے رہی ہے ہلکا بندوں کے حوالے سے, پہلے فیصلہ تو آ جائے. جو پچھلی لوکل باڈیز تھی ان کا گناہ کیا تھا جو ان کو آپ نے معطل کر کے رکھا ہوا, وہ پیسہ جو لوکل باڈیز تھا اس کا بھی حساب اور احتساب کیا جائے. ایک وقت وہ آ گیا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ وقت آئے گا کہ کوئی وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا. آج اپوزیشن جماعتیں بہت کلیئر ہیں کہ ہم نے جو چارٹر, اب ایک نئے چارٹر, جو چارٹر آف اکانومی کی بات شہباز شریف صاحب پہلے دن سے کر رہے تھے, اس قوم کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک چارٹر آف اکانومی کی بھی ضرورت ہے, اور ایک چارٹر اور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کو جب کام کرنے کی سزا دی جائے, کام کرنے پر آپ کو نیب کے سامنے کھڑا کیا جائے, تو کیا نیب جیسے اداروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ دن رات کام کر کے مر جاتے ہیں اور آپ کو کرپٹ بنا کر ان اداروں کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے. اب ایک نیا چارٹر کرنا ہوگا جس کے اندر عزت نفس جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا, ایک نیا چارٹر کرنا ہوگا جس کے اندر کام کرنے کی سزا نہ ملے یہ بھی دیکھنا ہوگا, اور سیاسی رہنماؤں کے اوپر جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے جو بعد میں جھوٹ ثابت ہوتا ہے اس کا بھی آپ کو حساب دینا ہوگا. بس دیکھیں بیسکلی اس میں دو باتیں ہیں. آپ دیکھ لیں جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے, جو اس ملک کی حقیقی لیڈرشپ ہے, میاں نواز شریف صاحب, ان کے ساتھ کیا اس گورنمنٹ کی, اس رجیم کی کیا ان کے ساتھ انہوں نے کیا ایکٹ کیا. بیس لیس کیسز, نان ڈیکلریٹری رجیمز کے ڈیکلریشنز ڈیمانڈ کرنا کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا, اور ایک جوڈیشل ٹچ سٹون, ایک جوڈیشل سکروٹنی
یہ سروائیو نہیں کرے گی. اگر کسی جگہ پر کوئی انپریسیڈنٹڈ نئی جورسڈکشنز ترتیب دے کے سزا دیں تو علیحدہ بات, لیکن اگر ججز کا کنڈکٹ وہ ہو لوور ججز کا جو ارشد ملک کا تھا, تو ہائی کورٹس پھر ایسے ہی کہیں گی جو وہ کہہ رہی ہیں. کیا ہوا باقی کیسز میں 40 ارب کی کرپشن کا الزام لگا کر 1.5 کروڑ کا اکاؤنٹ آصف زرداری صاحب کا نکالا. تو جب مین سٹریم لیڈرشپ کو آپ اپنی نیبز کے ذریعے, اپنی ایف آئی ایز کے ذریعے, اپنے ڈریکونین لاز کے ذریعے آپ فاؤل پلے کرتے ہوئے ان کو جکڑ لیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک خوف ہوگا, اور خوف کے تابع آپ کہیں گے کہ میں ہی ایک آپشن ہوں, اور آپ ایز اے آپشن ڈلیور بھی نہیں کر پا رہے ہو. نان ڈلیورنس منفی گروتھ اکانومی کے طور پہ آ رہی ہو, تو پھر آپ کے ساتھ وہ آپشن جو ہے بڑی بیڈ آپشن کے طور پہ سامنے رہے گی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کے بھی یہ علم میں ہے اور میرے بھی علم میں ہے. میرے علم میں یہ ہے کہ حکومت اسی کی ہوتی ہے جس کی عددی اکثریت ہو, اور عدالت میں جاتے ہوئے کالا لباس پہننا نیک شگون ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. میں آخر میں رانا اقبال صاحب کا, چودھری اقبال صاحب کا, یہاں پر منیب صاحب, یہاں پر رانا احسان صاحب, ہنا پرویز بٹ صاحبہ, یہاں پر اپنا بشرا بٹ صاحبہ, اور یہ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے شادی عابد صاحبہ اور جہانگیر خان زادہ صاحب, چودھری اقبال صاحب